السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے 18 باب پڑھ چکے ہیں اور آج 19واں باب شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں باب ہے خاکہ، انشائیہ، مکتوب، سوانح اور سفر نامے کی روایت۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری خاکے کو مرقع یا قلمی تصور بھی کہتے ہیں۔ خاکے میں کسی شخصیت کے ظاہری اور باطنی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں شخصیت کی خوبیوں یا خامیوں کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس شخصیت کی ایک قلمی تصویر ابھر آئے۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات میں خاکہ نگاری کے بعض عمدہ نمونے موجود ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کو 20ویں صدی میں زیادہ فروغ ملا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، اشرف صبوحی اور شاہد احمد دہلوی وغیرہ نے اس فن کی روایت کو پروان چڑھایا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا، جس کا عنوان ہے مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ اردو کا اولین خاکہ ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے یہ خاکہ اس انداز سے لکھا ہے کہ نذیر احمد کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو گئی ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے دہلی کے ٹکسالی زبان کو بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں کے عنوان سے وحید الدین سلیم کا بھی عمدہ خاکہ کھینچا ہے۔ اسی عہدے میں مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کے فن کی طرف توجہ کی۔ خاکوں پر مشتمل ان کی تصنیف چند اہم عصر میں 14 خاکے ہیں۔ ان میں جن شخصیات کا خاکہ کھینچا گیا ہے ان میں نامور شخصیات شامل ہے اور عام آدمی بھی مولوی عبدالحق کے خاکوں میں شخصیت کی ظاہری تصویر تو ابھرتی ہی ہے، ساتھ ہی ان کے جذبات و احساسات اور عادات و اطوار بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ نام دیو مالی اور گدری کا لال ان کے عمدہ خاکے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے غالب کا حلیہ کے عنوان سے غالب کا خاکہ لکھا ہے۔ اس خاکے میں حسن نظامی نے غالب کے خطوط کی نثر کو اس طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ ان کے اپنے جملوں کا حصہ بن گئی ہے۔ اس طرح اس خاکے میں مزاح کا لطیف عنصر پیدا ہو گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے خاکہ نگاری کے فن کی طرف خصوصی توجہ کی۔ ہم نفسانے رفتہ اور گنج ہائے گراں مایہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا نمایاں وصف یہ ہے کہ ان میں قلمی تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ وہ مزاح کے پیرایے میں کردار کے اوصاف کے ایسے نقوش ابھارتے ہیں کہ شخصیت کے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بات سے بات پیدا کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ انہوں نے مولوی، لیڈر، وکیل اور دیگر پیشوں سے وابستہ شخصیات کو موضوع بنا کر ان کے خاکے لکھے ہیں۔ اپنے عہد کے نامور شخصیات مولانا سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد، پطرس بخاری، جگر مراد آبادی، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری وغیرہ کے عمدہ خاکے کھینچے ہیں۔ بیگم انیس کدوئی اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار ہیں۔ انہوں نے عقیدت مندی کے ساتھ بزرگوں اور سلف صالحین کی سیرت کو اپنے خاکوں کا موضوع بنایا ہے۔ اب جن کے دیکھنے کو اور نظریے خوش گزرے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اشرف صبوحی نے دلی کی ان گمنام شخصیتوں کے خاکے لکھے جو یادگار زمانہ ہیں۔ دہلی کے چند عجیب ہستیاں ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ دلی کی مخصوص چٹخارے دار زبان اور اشرف صبوحی کے مخصوص انداز بیان کی وجہ سے یہ خاکے جیتی جاگتی تصویریں معلوم ہوتی ہیں۔
شاہد احمد دہلوی نے اپنے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں کے خاکے لکھے۔ گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور تاک نسیاں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ دہلی کی ٹکسالی زبان پر انہیں مہارت حاصل تھی۔ ان کی تحریروں میں دلی کے روز مرہ اور چٹخارے دار زبان کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ان کے تحریر کردہ خاکوں میں خواجہ حسن نظامی، میر ناصر علی اور بخود دہلوی کے خاکے اہم ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کے مجموعے گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر شائع ہوئے۔ عصمت چغتائی نے دوزخی کے عنوان سے اپنے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا۔ یادیں رفتگاں صباح الدین عبد الرحمن کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سائے اور ہمسائے اور ذکر خیر یوسف ناظم کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے خاکوں میں مزاح کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اکابرین اور بزرگان دین کی سیرت نگاری میں بھی ان کے یہاں مزاح کا عنصر غالب رہتا ہے۔ یوسف ناظم نے پھولوں اور ترکاریوں کے بھی خاکے کھینچے ہیں۔ آدمی نامہ، آپ کی تعریف، چہرہ در چہرہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ چہرے ندا فاضلی کے تصویریں اجالوں کی نور الحسن نقوی کے اور اکثر یاد آتے ہیں مظہر امام کے تحریر کردہ خاکوں کے مجموعہ ہے۔ انشائیہ نگاری، انشائیہ کو انگریزی میں لائیو ایسے کہا جاتا ہے۔ اس میں مصنف اپنے مشاہدات و تجربات کو بے تکلفی سے بیان کرتا ہے اور ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ انشائیے میں انشائیہ نگار کہیں کہیں لطیف مزاح کا عنصر بھی شامل کرتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مزاح کا انداز حد سے بڑھنے نہ پائے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ انہوں نے علمی و اصلاحی مقاصد کے تحت جو مضامین لکھے ان میں سے کچھ مضامین انشائیے کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ اسی لیے سر سید کے مضامین امید کی خوشی اور بحث و تکرار وغیرہ کو انشائیہ کی ابتدائی مثال مانا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں محمد حسین آزاد نے انشائیے لکھ کر جن میں بیشتر ترجمہ تھے، اردو میں انشائیہ نگاری کے فن کو تقویت عطا کی۔ گلشن امید کے بہار، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ان کے نمائندہ انشائیے ہیں۔ نیرنگ خیال ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ عبد الحلیم شرر، سجاد انصاری، مہدی افادی اور میر ناصر علی دہلوی نے اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت کو مزید مستحکم کیا۔ پھول برسات، کھلتا ہوا پتا، بزم قدرت، عبد الحلیم شرر کے محاسن و معاصی، سجاد انصاری کا خواب طفلی اور آرزوئے شباب، مہدی افادی کے مسکرانا، ہم اور ہماری ہستی اور زندگی کی شام، میر ناصر علی دہلوی کے معروف انشائیے ہیں۔ 20ویں صدی میں عبد الماجد دریابادی، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور کنہیا لال کپور کے انشائیوں سے اس فن کو بڑا فروغ ملا۔ عبد الماجد دریابادی کے انشائیے جھوٹ میں سچ اور الفاظ کا جادو، خواجہ حسن نظامی کی دیا سلائی، مٹی کا تیل، جھنگرو کا جنازہ، الو اور مرغ کی اذان، مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک اور ایک، چار بیوی کی انا، خفسانہ اور اونہ، رشید احمد صدیقی کے چارپائی، ارہر کا کھیت اور دعوت اور پاسبان، پطرس بخاری کے کتے اور سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، عبد العزیز فلک پیام گنوار کی دعا، کچھ جھوٹ کچھ سچ اور نئی دکان، اور کنہیا لال کپور
کے اخبار بینی، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے اور برج بانو وغیرہ مقبول و معروف انشائیے ہیں۔ عصر حاضر کے اہم انشائیہ نگاروں میں یوسف ناظم، شفیق الرحمن وزیر آغا، مشتاق احمد یوسفی، نذیر صدیقی، مجتبیٰ حسین، احمد جمال پاشا اور نیلندر لوتھر کے نام شامل ہیں۔ مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری خط دو افراد کے درمیان رابطے کا تحریری وسیلہ ہے۔ خط میں انسان اپنے حالات اور خیالات نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اپنا رازدار سمجھتا ہے، اس لیے ان کے سامنے اپنے حالات بیان کرنے میں اسے کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اسی لیے خطوط میں خط لکھنے والے کی سچی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اردو میں خطوط نگاری کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ اسے مرزا غالب نے ادبی مقام عطا کیا۔ غالب سے پہلے بھی اردو میں خطوط لکھنے کا رواج تھا، مگر ان خطوط کی کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی۔ غالب کے اردو خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلی ہیں۔ غالب نے شروع میں فارسی میں خط لکھے تھے، پھر اسے ترک کر کے اردو میں خط لکھنے لگے۔ خطوط لکھتے وقت وہ روایتی تکلف اور القاب و آداب کے قائل نہیں تھے۔ بس قلم اٹھایا اور مکتوب الیہ کے مرتبے کے مطابق مخاطب کیا۔ ان کے خطوط میں شائستہ اور دلکش عبارت آرائی کے بجائے مکالمے کا انداز پایا جاتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں جہاں ذاتی کوائف، دلی کے حالات، دوستوں کے احوال بیان کیے ہیں، وہیں بعض خطوط میں ادبی مسائل پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، سنجیدہ مسائل پر گفتگو، مخالفین کو ترکی بترکی کی جواب، شادی بیاہ کی باتیں، بیماری و صحت کی اطلاع اور اپنے گرد و پیش کے حالات، ان تمام چیزوں کا بیان وہ اپنے خطوط میں شگفتہ انداز میں کرتے ہیں۔ واقعہ نگاری کا وصف ان کے خطوط کی خاص پہچان ہے۔ واقعے کی تصویر کشی وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ سارا منظر نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بعض اشعار کی تشریح بھی ان خطوط میں کی ہے اور علمی نکات بھی بیان کیے ہیں۔ غالب نے خطوط نگاری میں ایسا رنگ اختیار کیا جو سب سے نرالا تھا۔ ان کے خطوط کا کلیات ڈاکٹر خلیل انجم نے مرتب کر کے غالب کے خطوط کے نام سے 5 جلدوں میں شائع کیا۔ غالب کے علاوہ سر سید نے بھی اپنے مکاتب میں اپنے زمانے کے مسجع اور مقفع نثر کی بجائے عام بول چال کی رواں اور آسان زبان کا استعمال کیا۔ محمد حسین آزاد کے خطوط بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مکتوبات آزاد ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 1907 میں شائع ہوا۔ ان خطوط کے القاب و آداب میں سادگی پائی جاتی ہے۔ پنجاب سے اپنی محبت کا ذکر وہ بڑے والہانہ انداز میں کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط کا مجموعہ معزۂ حسنہ کے نام سے شائع ہوا۔ انہوں نے یہ خطوط اپنے فرزند مولوی بشیر الدین کو ان کی تعلیم کے زمانے میں لکھے تھے۔ ان خطوط میں انہوں نے عربی قواعد کے ادب مسائل بھی سمجھائے ہیں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی طرف مائل کیا ہے۔ عربی اردو کے ساتھ انگریزی سیکھنے کی ترغیب بھی ان خطوط میں دی گئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے خطوط بھی ادبی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے مکاتب میں عالمانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ عبارت کی آرائش کے وہ قائل نہیں، مگر زور بیاں اور فصاحت کے لحاظ رکھتے تھے۔ 1925 میں ان کے خطوط 2 جلدوں میں مکتوبات حالی کے عنوان سے شائع ہوئے۔ شبلی نعمانی کی ادبی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ اس میں ان کی مستقل نثری تصانیف کے علاوہ خطوط کی بھی خاص اہمیت ہے۔ شبلی کے خطوط کے مجموعے مکاتب شبلی اور خطوط شبلی کے نام سے شائع ہوئے۔
آخری ذکر مجموعہ عطیہ فیضی اور زہرا فیضی کے نام خطوط پر مشتمل ہے۔ اس میں شعریت اور ادبیت کا عنصر غالب ہے۔ شبلی کے خطوط میں منظر کشی کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ان میں علمی اور لسانی مسائل، الفاظ کے املا اور تلفظ کے بحثیں ہیں۔ عام طور پر ان کی زبان سادہ اور روا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے معاصرین کو سینکڑوں خطوط لکھے ہیں۔ اقبال کے مراسل ملک و بیرون ملک کے نامور اساتذہ، فلاسفہ، سیاستداں، ادبا، شعراء، مصلحین اور نوابوں اور جاگیرداروں سے بھی، اور وہ ہر ایک کو اس مرتبے کا لحاظ رکھ کر خطوط لکھتے تھے۔ اقبال کا انداز تحریر شگفتہ اور روا ہے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں انگریزی الفاظ کا بے تکلف استعمال کیا ہے۔ ان خطوط میں انہوں نے اپنی شاعری کے متعلق بھی اظہار خیال کیا ہے اور بعض فارسی اشعار کی وضاحت بھی کی ہے۔ سید مظفر حسین برنی نے ان خطوط کو 4 ضخیم جلدوں میں کلیات مکاتب اقبال کے نام سے شائع کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اردو خطوط نگاری کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے احمد نگر کی جیل میں قید کے دوران اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کو خطوط لکھے تھے۔ وہ غبار خاطر کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ان خطوط میں ماضی کی داستانوں اور حالیہ واقعات کے ساتھ ساتھ علمی مباحث اور ادبی تذکرے بھی ہیں۔ ان خطوط کا ایک خاص وصف آزاد کا وہ اسلوب ہے جس کی بنا پر یہ خطوط دلکش عبارت آرائی کی عمدہ مثال بن گئے ہیں۔ کاروان خیال اور مکاتب آزاد ان کے خطوط کے دیگر مجموعے ہیں۔ ان خطوط نگاروں کے علاوہ امیر مینائی، اکبر الہ آبادی، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، سید حسین بلغرامی، محمد علی رودولوی، حبیب الرحمن خاں شیروانی، صفیہ اختر اور عصر حاضر کے کئی ادیبوں کے مکاتب کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ سوانح نگاری سوانح عمری ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی فرد کی زندگی کے حالات و واقعات، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احوال و کوائف کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام گوشے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ سوانح عمری میں کسی انسان کی پیدائش، اس کا خاندانی پس منظر، عادات و اطوار اور ذہنی تاثرات و تجربات کی مکمل تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اس کا موضوع کوئی دوسرا فرد بھی ہو سکتا ہے یا پھر خود مصنف۔ جب ایک مصنف کسی دوسرے شخص کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے تو اسے سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ جب مصنف خود اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور تجربات و مشاہدات کو موضوع بناتا ہے تو اسے خود نوشت سوانح سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سوانح کتب سے ہوا۔ انہوں نے فارسی کے مشہور ادیب سعدی شیرازی کی سوانح حیات سعدی، مرزا اسد اللہ خاں غالب کی سوانح یادگار غالب اور سید احمد خاں کی سوانح حیات جاوید لکھی۔ شبلی نعمانی نے قدیم مشاہیر کی سوانح عمری پر زیادہ توجہ کی۔ انہوں نے اردو میں سوانح نگاری کی روایت کو استحکام اور ایک خاص معیار عطا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم ان کی لکھی ہوئی اہم سوانح عمریہ ہیں۔ شبلی نے سیرت النبی کی تصنیف کا کام شروع کیا تھا جسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات کے بعد مکمل کیا۔ 20ویں صدی میں سوانح نگاری کے فن کو کافی فروغ حاصل ہوا اور کئی سوانح عمریہ خود نوشتیں لکھی گئیں۔
جن میں عبدالسلام ندوی کی اقبال کامل، سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، حیات شبلی، غلام رسول مہر کی غالب، قاضی عبدالغفار کی آثار جمال الدین افغانی اور آثار ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالماجد دریابادی کی حکیم الامت، نقوش و تاثرات، صالح عابد حسین کی یادگار حالی وغیرہ مشاہیر پر لکھی گئی اہم سوانح عمریہ ہیں۔ ان سوانح عمریوں کی خاص صفت یہ ہے کہ ان میں عقیدت کے رنگ کے باوجود تحقیق اور دیانتداری سے کام لیا گیا ہے۔ ان سوانح نگاروں نے اپنے لطیف پیرائے اظہار کے ذریعے سوانح نگاری کے فن کو جلا بخشنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ان سوانح عمریوں کو پڑھتے وقت قاری کو نہ صرف ان مشاہیر کی ذاتی زندگی کے حالات و کوائف سے آگہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کے عہد کی تہذیبی و ثقافتی فضا اور سیاسی و سماجی صورتحال سے متعلق بھرپور معلومات بھی حاصل ہوتی ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کی ابتدا مشاہیر کی سوانح عمریوں سے ہوئی، لیکن جلد ہی خود نوشت سوانح عمریوں کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ اردو میں پہلی خود نوشت سوانح مولانا جعفر تھانیسری نے تاریخ عجیب کے نام سے لکھی۔ یہ خود نوشت ہے۔ اس میں مولانا جعفر تھانیسری نے کالے پانی کی سزا کے طور پر انڈمان میں گزارے ہوئے اپنے اوقات و حالات کو بہت پر اثر انداز میں پیش کیا۔ اس کے بعد لکھی جانے والی اہم خود نوشت سوانح عمریوں میں خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی، عبدالکلام آزاد کی تذکرہ، سر رضا علی کی اعمال نامہ، ظفر حسین ایبک کی آپ بیتی، مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات، شاد عظیم آبادی کی شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، اعجاز حسین کی میری دنیا، یوسف حسین خان کی یادوں کی دنیا، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، کلیم الدین احمد کی اپنی تلاش میں، آل احمد سرور کی خواب باقی ہے، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، مشتاق احمد یوسفی کی زرگزشت، خواجہ غلام سیدین کی مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں، عبدالماجد دریابادی کی آپ بیتی، اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں، مسعود حسین خان کی ورد مسعود اور سید محمد عقیل رضوی کی گودھول وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ خود نوشت سوانح عمریہ اردو کے ادبی سرمایے میں اہم اضافہ ہیں۔ سفر نامہ نگاری۔ سفر نامہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں ملک و بیرون ملک کے سفر کے مشاہدات، مناظر اور اہم معلومات کو ادبی پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اردو میں سفر نامے کی روایت 19ویں صدی کے وسط سے ملتی ہے۔ سفر ناموں کی تاریخ میں یوسف خاں کمبل پوش حیدرآبادی کے سفر نامے عجائب فرنگ کو اردو کا پہلا نثری سفر نامہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ 1847 میں تاریخ یوسفی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس میں کولکتہ سے انگلستان تک کے بحری سفر کی رویداد بیان ہوئی ہے۔ اس سفر نامے کے انداز تحریر سے اس وقت کے اردو نثر کا اندازہ ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی سیاحت ایران اور شبلی کے سفر نامہ روم و مصر و شام کو اس صنف کی ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے سفر نامہ لکھنے والوں میں محمد ہدایت اللہ، مولوی مسیح الدین اور محمد عمر علی خاں کے نام قابل ذکر ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدائی سفر ناموں میں ایک اہم سفر نامہ مولانا عبدالماجد دریابادی کا سفر حجاز ہے۔ مذہبی اور علمی لحاظ سے اس سفر نامے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نوع کے دوسرے سفر ناموں میں ممتاز مفتی کا لبیک، صالح عابد حسین کا دیار حبیب، احمد سعید ملیح آبادی کا بغداد سے مدینہ منورہ تک ادبی لحاظ سے اہم ہیں۔ قاضی عبدالغفور کا نقش فرنگ
بیگم حسرت موہانی کا سفر نامہ عراق، سید سلیمان ندوی کا سفر افغانستان، خواجہ احمد عباس کا مسافر کی ڈائری، آغا اشرف کے لندن سے آداب عرض اور دیش سے باہر، بیگم اختر ریاض الدین کے ساتھ سمندر پار اور دھنک پر قدم، جمیل الدین علی کے تماشا میرے آگے اور دنیا میرے آگے، ابن انشا دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں قرۃ العین حیدر کا جہان دیگر، شفیق الرحمن کے دجلہ برساتی، ڈیونیوب اشفاق احمد کے جگنو یا چسپاں، عرش منور اور سفر در سفر، احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، وزیر اعلیٰ کا ایک طویل ملاقات، رام لال کا زرد پتوں کی بہار اور خواب سفر، انتظار حسین کے زمین دیکھ فلک دیکھ، ممتاز مفتی کا ہند یا تیرا، جوگندر پال کا پاکستان یا تیرا، مستنصر حسین تارکِ اندلس میں اجنبی نکلے تیری تلاش میں اور خانہ بدوش وغیرہ 20ویں صدی کے دیگر اہم سفر نامے ہیں۔ بس یہ باب ختم ہو چکا ہے، اب پھر اگلے دن اگلے باب کو شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔